حضور سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و شفیعنا و کریمنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دربار اقدس و معطر و معمر و منظر میں درود و سلام گلہائے عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد مقتدر محتشم علماء کرام اور حاضرین ذی وقار بانی محفل محترم محمد اعظم صاحب اللہ وحدہ لا شریک اس دن کے توسل سے صدقے سے ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا۔ وقت بہت کم ہے، میں نے آپ کے سامنے جس طرح ایک روایتی تقریریں ہوتی ہیں وہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایک بات ہے جو ہم نے مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دکھ سمجھ لو، تقریر سمجھ لو، ایک بات سمجھ لو، ہم سب نے مل کر اس کے اوپر غور و فکر کر نوجوان طبقہ بزرگ حضرات توجہ سے بیٹھے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس کام پہ لگایا اور خود بھی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، میں نے بلند کر، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جو تم پر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے بیری تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت کی وجہ سے، اس نعمت کے سبب سے، اس نعمت کے وسیلہ سے، اس نعمت کے ملنے سے تمہارے دلوں سے آگ ختم ہو گئی، محبت نے جنم لے لیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس نعمت کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی، پیار پیدا ہو گیا۔ اب یہاں اللہ کا یہ فرمان ہے اور یہ بالکل سچ ہے، اس کے اندر کوئی یہ بات نہیں ہے کوئی کسی خطیب کا یہ جملہ ہے یا کسی منطقی فلسفی کا ہے، اور یہ واقعتاً حقیقت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی تھی، حالات ایسے تھے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، قتل کے در پہ ہوتا، ماں کی قدر نہیں تھی، باپ کی قدر، بھائی کی، یعنی معاشرہ کے اندر دشمنی ہی اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب تم دشمن تھے، یہ رب فرما رہا ہے تم تھے، ایسے حالات تھے۔ اللہ نے فرمایا چون ہی میری وہ نعمت آ گئی، میرا محبوب آ گیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے وہی دل جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، عداوتیں، قدورتیں، حسد، بغض، کینہ اور دشمنی تھی، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے تم، اچانک جب وہ ٹھنڈا جھونکا آیا، رحمت للعالمین تشریف لائے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا صحرا باندھ کر وہ تاج پر جب اس ماحول میں آیا تو تمہارے سینوں سے قدورتیں دشمنیاں نکل گئی، تم ایک دوسرے کے محب بن گئے، پیار کرنے لگے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ آپ فردن بندوں کو ملے؟ کیا آپ مکہ میں بندوں کو پکڑ کر پھکیاں یا پھونک یا دم کرتے رہے، یا درس لیتے رہے، یا کلاس لیتے رہے؟ دن رات آپ کیا لوگوں کے دروازوں پہ جا کر ہر بندے کو فردن سمجھاتے رہے کہ بھی اپنے دلوں سے قدورت نکال لو، ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ، ایک دوسرے کے اوپر فداکاری والے بن جاؤ، یہ دشمنی ختم کرو، حسد نکالو؟ نہیں، میرے رب کی شان یہ ہے، جب اللہ کو رحم آیا اپنی مخلوق پر تو پھر اپنے محبوب کو اس شان سے مبعوث فرمایا، اس شان سے اپنے محبوب کا ظہور فرمایا کہ جو ہی آپ تشریف لاتے گئے انسان تو پھر انسان رہے، انسان تو پھر انسان رہے، اس قسم کی حس، اس قسم کا احساس، اس قسم کا انقلاب، اس قسم کی تبدیلی آ گئی کہ شرق والے مغرب کو دوڑے، مغرب والے مشرق کو، سارے جانور بھی دوڑے اور یہ کہنے لگ پڑے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، اقبال کی آمد، محمد مصطفیٰ، شفیع والضحیٰ، کملی والا آ گیا غائب اندھیرا، کملی والا آ گیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور والا آ گیا، جس کا یہ سارا نور ہے۔ حضرت محترم بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی فقط بعثت اور فقط ظہور، کوئی اس کے بعد تردد یا تکلف یا اہتمام اس کائنات میں نہیں کیا گیا۔ وجود مسعود کا فقط طلوع، فقط ظہور ہونا تھا کہ ہواؤں کو بھی پتہ چل گیا کملی والا آ گیا، درختوں کو پتہ چل گیا کملی والا آ گیا، جانوروں کو جنگلوں میں کون سا میڈیا تھا، کون سا وہ احساس تھا، کون سی وہ خبریں تھیں جو جانوروں، بھیڑیوں، بکریوں، ہرنیوں، پرندوں کو، درندوں کو جا کر کان سے پکڑ کر بتاتے رہے کہ ارے کملی والا آ گیا۔ کون تھا بتانے والا؟ یہ کون وہ احساس دینے والا تھا؟ یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ اسی اعلیٰ کل شیء قدیر نے ساری کائنات کے اندر یہ احساس پیدا فرمایا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، سب دروازے کھول کے میرے محبوب کا استقبال کر لو۔ اور سب نے کیا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کنتم آدان، جب تم دشمن تھے محبوب آئے تو ایک دوسرے کے محبوب بن گئے، آپ ایک مشن لے کر آئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ آج یہ ہمارا مل کر اس طرح اکٹھا بیٹھ جانا اور میری گفتگو کو سننا، نعت خان کی نعت کو سننا، گلیوں میں اکٹھے چلنا، یہ جھنڈے جھلانا اور جوش و ولولہ، جذبہ، محبت، پیار کا اظہار کرنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ ہم ایک ہیں نا،
ایک ہونے کا عمل ہے، اتحاد ہونے کی دلیل ہے۔ ہم ایک نقطہ پر ایک ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہم سب کے آقا ہیں، ہماری جان ہے، کائنات کی آپ جان ہے۔ جان ہے تو پھر جہان بھی ہے نا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے، بعثت سے، ظہور سے اللہ فرما رہا تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم اس نعمت کی وجہ سے گڑھے کے اندر گرنے سے بچ گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح میں بیان کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ گرامی قدر حضرات، ہم اہل سنت و جماعت، اب وہ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہم سنی حضرات، ہم اہل سنت و جماعت جلوس کے قائل ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، اور اس طرح کے انداز میں ہم یہ جلوس کی صورت بھی بناتے ہیں اور بازاروں کو سجاتے ہیں۔ ایک دن سال میں ہم سب یہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ہے ذات مصطفیٰ، توجہ کرنا، ایک ہے ذات مصطفیٰ، اور ایک ہے مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات مصطفیٰ کی ولادت پر اظہار خوشی کرنا یہ ساری کائنات نے کیا تھا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے مرضی سے ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور ان میں وہ بھی تھے جو شریعت کے مکلف نہیں تھے، جانور، پرندے، درندے، حیوانات وغیرہ سب شریعت کا مکلف نہیں تھے۔ اور ہم شریعت کے مکلف، کیا مطلب؟ ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا، یہ ہے میشن مصطفیٰ، مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مطلوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، جس لیے بھیجا تھا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ سبب، وہ وجہ، وہ مطلب ہم بھول گئے، اور یہ خوشی منانا ہم نے ریگولر کر لیا، اور سال کے بعد بڑے اہتمام سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سب بتائیں جتنے بیٹھے ہو، بما میرے کتنے 5 وقتہ پکے نمازی ہیں ہم، اور کتنے ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، کتنا ہم دھوکے سے پرہیز کرتے ہیں، کتنا ہم گناہوں سے بچتے ہیں، کتنا ہم شریعت کا لحاظ کرتے ہیں، کاروبار میں، معیشت میں، روزمرہ کی زندگی میں کتنا ہم مقصد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات بڑی دکھ دہ لگتی ہے، یار کیا صرف آج کے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے چل کر نعرے لگا کر پھر زور نہ پڑھنا، اثر نہ پڑھنا، کوئی نماز بھی نہ پڑھنا، اور سال کے بعد جبے پہن لینا، امامے پہن لینا، ہار پہن لینا، اور گلیوں بازاروں میں چکر لگا لینا، اچھے اچھے کھانے کھا لینا، نعرے لگا دینا، پھولوں کی پتیاں برسا لینا، برسوا لینا، کیا یہ شریعت ہے؟ کیا صرف یہ دین ہے؟ کیا یہ ہے وفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا اس لیے آپ تشریف لائے تھے؟ اللہ تو فرماتا ہے اس لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث
فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. توجہ میری طرف کرو. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں قرآن پڑھائے، تمہیں قرآن پڑھائے اور سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت سکھائے، اور تمہارا تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس کرے. کیسے کرے؟ وہ عوامل کیا ہے، وہ اسباب کیا ہے، وہ ارکان کیا ہے، وہ کیا وسائل ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس ہونا ہے. آپ نے وہ بھی بتایا. اب پورا پروگرام، پورا مکمل مشن لے کر آپ تشریف لائے، یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب میں نے تجھے پورا مکمل پروگرام عطا فرما دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اپنے ان غلاموں کا تزکیہ نفس کرو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس بڑی شان والے رسول کو بھیج دے، بڑی شان والے رسول کو بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان پر پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب سکھائے. وَيُزَکِّیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم. حضرات محترم، یہ ذات مصطفیٰ کا تو ہم حق ادا کر رہے ہیں، یعنی ہم آپ کے ظہور پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر کبھی یہ بھی سوچا میں نے بھی اور آپ نے بھی جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے، کیا کبھی اس کو بھی ہم نے سمجھا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. کیا قرآن مقدس کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آتا ہے کیا؟ والحکمت اور حکمت کا ہمیں پتہ ہے کیا ہے؟ وَيُزَکِّیہم اور تزکیہ کیا ہے؟ بس نعرے مارنا، جلوس نکالنا یہ نہیں ہے. میں اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. کوئی مجھے وہابی کہہ دے، کوئی مجھے دیوبندی کہہ دے، جو مرضی آپ کہہ لیں، اور نہ ہی میری یہ کوئی ایسی عادت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو کہہ رہے ہوں مولوی شیر پڑے، طرز لگائے، لالا لالا پا دے. نہیں ایسی بات نہیں. جو صحیح بات ہے، جو ٹھیک ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے طائف میں اس لیے نہیں بھیجا تھا. طائف جو آپ تشریف لے گئے کہ آپ کا خون مبارک بھی آپ کے جسم اقدس سے نکلا تو کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا ادھر لوگ بڑے برے ہیں اور یہ میرے محبوب کو تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے اور زبانیں چلائیں گے. اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ بولو نا. اللہ کو پتہ تھا. کیوں جانے دیا؟ کیوں بیچا؟ روک سکتا تھا اللہ، کیوں نہ روکا؟ طائف کیوں تشریف لے گئے؟ کیا مقصد تھا جانے کا؟ مطلب صرف یہ تھا، آپ نے طیب والوں کو یہی فرمانا تھا قولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، جو میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرو. یہی کہنا تشریف لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ہوگا. اور پھر مکہ میں کیا نہیں،
آپ اپنے مشن سے پھرے تو نہیں؟ آپ نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، آج ہم ہیں اسی پیغام کو عام کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ توجہ میری طرف، ادھر دھیان کرو، ادھر ایک بار کہہ دو اللہ اکبر۔ محترم حضرات، میرا آپ سے ترلا یہی ہے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا باعث بننے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہماری طرف سے دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ شام کو تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور جب اچھے اعمال ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کے اندر ثنا بیان کرتا ہوں، اور جب کوئی برا ہو جائے تجھ سے تو میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میراج شریف کے اس حوالے سے نسبت سے آپ کو گزارش یہ ہے، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہم یہ جلوس نکالیں اور خوشی کا اظہار کریں، یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائیں، ہم بولیں سنت مصطفیٰ کے مطابق، دیکھیں سنت مصطفیٰ کے مطابق، کاروبار کریں سنت مصطفیٰ کے مطابق، ایک دوسرے سے محبت کریں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو دستور اور جو نظام اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرما کر بھیجا ہے، ہم اس کو سینے سے لگائیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو آج 4 گھنٹے کا کام ہے جو کر کے آپ سب بھول جاؤ گے، گھروں میں چلے جاؤ گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس بندے کو فائدہ ہوگا جو سدا بہار ہوگا، جو ہمیشہ اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نعرے لگے، بعض لوگ کہتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے محبت کا جو معنی ہے نا وہ بھی قرآن میں بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ، انہیں کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو پھر فاتبعونی، میری سنتوں پر عمل کرو، میری اتباع کر لو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محبوب بندے بنو گے۔ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میلاد شریف کی خوشی، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اس طرح حکم نہیں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے، جلوس نکالنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور صرف یہ کرنا اور کچھ نہ کرنا یہ مکمل ایمان نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں وہ مقاصد، وہ آپ کا مشن جس کے لیے آپ نے طائف کے دکھ بھی سہے، جس کے لیے مکہ کی 13 سالہ زندگی کے مصائب کا بھی آپ نے سامنا فرمایا، اور جس کے لیے آپ بدر، احد، تبوک، یرموک، یمامہ ہر طرف تشریف لے گئے، وہ مشن ہمیں مضبوطی سے تھامنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی شریک ہوئے اس محفل میں اور جنہوں نے اہتمام کیا ہے، اور ماشاءاللہ ہر سال یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خصوصی کرم سے نوازے اور اس گھر میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔